बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर का ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ। जो शख्स भी सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। उसके नसीब और तकदीर को तब्दील कर दिया जाता है। उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाता है। तमाम बंदिशों को काट दिया जाता है। अल्लाह वालों, आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर चीनी को बताई गई जगह पर रख दीजिएगा। चीनी का हर एक दाना, हर एक जर्रा आपके लिए एक एक करोड़ लेकर आएगा। हर एक दाना आपको करोड़पति बताएगा। बस आपने एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ना है। अगर आपकी औलाद, आपकी दुकान, आपके दफ्तर हर मकसद में कामयाबी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने करना क्या है, मुट्ठी भर चीनी को सीधे हाथों की हथेली पर रखते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है। ये दुनिया भर का सबसे तेज तरीन वजीफा है, नंबर 1 वजीफा है। और ये इतना खास अमल है कि आप लोगों की हर मुश्किलात रास्ते से हट जाती हैं। आपका नसीब चमक जाता है, सितारों की तरह रोशन हो जाता है। मेरे वो भाई जो रिस्क के चक्कर में, रोजी रोजगार के चक्कर में परेशान रहते हैं, वो इस अमल, इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। मेरा अल्लाह पाक उन पर ऐसा करम फरमाएगा, ऐसा रहम फरमाएगा, वो लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा वक्त निकालकर इस अमल को पढ़ना है। चीनी हर घर में ही होती है, बस आप लोगों ने चीनी साफ सुथरी लेनी है। क्योंकि बाज़ औकात ऐसा होता है कि चीनी का जो आपके पास डब्बा होगा उसके अंदर कोई चीज गिर जाती है। मसलन गरम मसाले वगैरह गिर जाते हैं, आटे के ज़र्रात गिर जाते हैं। आपने साफ सुथरी चीनी लेनी है। चीनी का बेहतरीन इंतखाब करना है, मोटे दाने वाली चीनी लेना है। इंशाअल्लाह फिर इस अमल को करें और फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए किस तरह से आसानियां फरमाता है। अल्लाह वालों, ये अमल पढ़ने की आप सब लोगों को इजाजत है। आप सब लोग इस अमल को पढ़ें और अपनी किस्मत को चमका लें। ये दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है और सूरह कौसर को आपने पढ़ना है। साथ में आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफाती नामों को भी पढ़ना है। आप लोगों ने एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह समद को भी पढ़ना है और या कहारू या जब्बारू को भी पढ़ना है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ में आ सके कि अमल आप लोगों ने किस तरीके से करना है। क्योंकि आपने अल्लाह पाक का एक नाम या बासितु भी पढ़ना है, तो लिहाजा हर बात बच्चों की तरह समझाऊंगा, लेकिन आपने तवज्जो ध्यान के साथ और अपनी पूरी तवज्जो वजीफे की तरफ मरकूज रखते हुए ही इस अमल को पढ़ना है। क्योंकि इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। रिस्क की जितनी बड़ी बंदिशें हैं सब की सब खत्म हो जाएंगी। बस आपने चीनी को बताई गई जगह पर रखना है। अगर तो आप बीमार हैं, लाइलाज बीमारी में गिरफ्तार हो गए हैं, तो फिर इस अमल, इस वजीफे को करें। एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफा करने की देर है। आपके घर की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर की तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आपके घर में मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं, तमाम की तमाम बीमारियां ज़ाइल हो जाएंगी। हर बीमार को शिफाए कुल्ली नसीब होगी। यहाँ तक कि अगर कोई मकरूज बैठा है तो आज इस अमल को करें, फौरन से इस वजीफे को पढ़े। बस एक मुट्ठी चीनी को लेकर जो तौफीक मैं आपको बताऊं, जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं, आपने उसके मुताबिक इस अमल को करना है। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से आपको नवाजेंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह वालों, बस इस अमल को पढ़े, यकीन करें दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी भर चीनी पर वो लोग जो कहते हैं कि हमारी बंदिशें खत्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे कारोबार में बंदिशें, बेटी के रिश्तों में बंदिशें, नजर बद, जादू जिन्नात के असरात हैं, यकीन कीजिएगा सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। हर तरह की बंदिशें, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हो, चाहे वो कारोबार के हवाले से हो,
آپ کی اولاد کے حوالے سے ہو، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ہو، یقین کیجئے گا ہر طرح کی بندشیں تمام کی تمام کٹ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، جل جائیں گی۔ صرف ایک مٹھی چینی پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور حاجات کے لیے پڑھنا ہے، اور آپ نے نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو نیت کر کے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے آپ لوگ نیت نہیں کرتے، وظیفہ پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، طریقہ کار سے پڑھتے ہیں، ترتیب سے پڑھتے ہیں، لیکن دھیان آپ لوگوں کا دائیں بائیں ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے دھیان اپنے عمل کی طرف، اپنے وظیفے کی طرف مرکوز رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل آل ان ون ہے، کیونکہ آپ نے جو یا قہارو اور یا جبارو پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام ہیں اور یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ میرا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا، آپ پر کرم فرمائے گا، آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور چینی کو بتائی گئی جگہ پہ رکھنا ہے۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی خاصیت کیا ہے؟ اس عمل کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے 365 دن موجود ہے۔ جب وقت ملے اس عمل کو پڑھیں، جب موقع لگے اس عمل کو پڑھیں، جب بھی اس عمل کو پڑھیں گے فائدہ ہوگا، 100% فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آج کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں دعا کروں، کیونکہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ پاک کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ روحانی دعاؤں میں ضرور شرکت کیا کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم جاری فرما۔ اس مہینے میں کون جانے کس کا پتہ جھڑ جائے، کون اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ میرے مولا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمارے رزق کی تمام بندشوں کو کاٹ دے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ میرے مولا، ہمارے گناہوں پر ہمیں معافی عطا کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو کوئی بیٹوں کا خواہش مند ہے بیٹا دے، جو کوئی بیٹیوں کا خواہش مند ہے اس کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اچھے اور نیک سالے رشتے عطا فرما۔ جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹھا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ہماری ہر دعا کو قبول فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو میرا بھائی جہاں سے بھی اس دعا میں شرکت کر رہا ہے پریشان ہے، میرے مولا پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ ہو چکا ہے، اس کے رزق کو کھول دے۔ تجھے اہل بیت کا واسطہ، میرے مولا تجھے امام مہدی کا واسطہ، میرے مولا اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جہاں پر بھی قتل و غارت مچا ہوا ہے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، جہاں پر بھی مسلمان ہیں
परेशान हाल है उनके लिए आसानी फरमा और मेरे मौला हमें इस जंग में फतह नसीब फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी इस दुआ को शिरकत भी करें इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आजकल तो सदका जारिया बहुत आसान है। चंद बटनों से शेयर करेंगे, ग्रुप में वीडियो चली जाएंगी, 500,000 बंदों तक वीडियो चली जाएगी, और अगर किसी ने इस वीडियो को देखा, अमल करा, उसके लिए आसानी हो गई, अल्लाह पाक पहले आपके लिए आसानी फरमाएगा। तो लाजमी इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। एक मुट्ठी चीनी अपने पास रख लें, एक मुट्ठी चीनी ले लें, अपने हाथ में रख लें, प्याले में ले लें, कहीं पर भी रख लें अपने सामने, और आपने फौरी तौर पर बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुस्न बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने मामलात के लिए परेशान है, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में जाना चाहता है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, सिर्फ नियत करनी है। अपने खास मकसद की बस नियत करनी है, और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले तो अगर आप लोगों के पास एक मुट्ठी चीनी है, मतलब आप घर में मौजूद हैं, एक मुट्ठी चीनी बाआसानी आपको मिल सकती है, तो एक मुट्ठी चीनी आप लोग अपने सामने रख के बैठ जाएं। अगर एक मुट्ठी चीनी ना हो तो एक गिलास पानी रख लें, अगर दोनों हो तो बेहतरीन है, वरना कोई छोटा मोटा सदका आप लोगों ने लाजमी करना है। एक मुट्ठी चीनी अपने सामने रखें, अपने खास मकसद को जहन में रखना है। ये बात लाजमी समझ लें कि अपने मकसद को जहन में रखते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। इंशाअल्लाह चीनी का हर एक दाना आपके लिए करोड़ लेकर आएगा। बस आपने वजीफे को ध्यान से समझना है। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है वो अमल कुरान पाक की एक बहुत ही अजीम आयत है, जिसे अल्लाह समद कहते हैं, जिसके मायने हैं अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह वालों, हर बंदे को अल्लाह पाक की बेनियाजी की जरूरत होती है। हर बंदा अल्लाह पाक की पनाह में जाना चाहता है। तो लिहाजा आज आप लोगों ने एक मुट्ठी चीनी पर पहले नंबर पर जो अमल करना है वो अल्लाह समद का वजीफा है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद के मायने हैं हर चीज पर कादिर, हर किसी की जरूरत को पूरी करने वाला। जब भी कोई मुश्किल हो, दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो, तो अल्लाह समद के जरिए रिजू करना ये सबसे अफजल तरीन वजीफा होता है। और आज का जो अमल है वो एक मुट्ठी चीनी पर करने वाला है, तो आपने अल्लाह समद को पहले नंबर पे पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद ये एक बार हो गया, अल्लाह समद ये 2 बार हो गया, अल्लाह समद ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 71 टाइम्स, 71 बार, 7 और 1 71 बार आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है। और फिर आप उस चीनी पे दम कर दें और पानी के गिलास पर दम कर दें। ये पहले नंबर पे आपने अल्लाह समद को पढ़ लिया। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे खास सूरत है, जिसे सूरतुल कौसर शरीफ कहा जाता है।
اللہ والوں، یہ سورہ کوثر سب سے افضل ترین سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ چھوٹی ہے تو اس کی تاثیر کم ہوگی۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو یوں تو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، ایک ایسا نیاب عمل ہے، ایک ایسی بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے ایک مٹھی چینی پر پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے امتحان دینے ہیں، اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ ہے، پھر چینی کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا۔ پہلے عمل کو سمجھ لیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اس چینی پہ دم کرنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھ لی۔ پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا وہابو اور یا رزاقو۔ یا وہابو کے معنی ہیں اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے، یہ دونوں نام ہی بہت ہی خاص ہیں، ان دونوں نام کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، یا وہابو اور یا رزاقو کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا اللہ پاک 1 2 3 نہیں، 4 بھی نہیں، میرا اللہ پاک رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا وہابو اور یا رزاقو یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، بہت ہی مسترد نام ہیں۔ یہ اتنے خاص نام ہیں کہ جب کوئی بندہ یا وہابو اور یا رزاقو کا تکرار کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، تو میرا اللہ پاک ان کے لیے لازمی آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا وہابو یا رزاقو کی ایک تسبیح یعنی 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور پھر چینی پر پھونک مارے، دم کریں اور پانی کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، آج کا آخری عمل، آخری نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص اور نایاب ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا باسیتو۔
اللہ والو یا باسطو یہ ایسا اسم اعظم ہے جو غیب سے آسانیاں بناتا ہے، جو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ والو یا باسطو کا مطلب ہے ایک غیبی خزانوں کے مالک، ایک غیبی خزانوں کے مالک اور دینے والے۔ تو اللہ والو آپ نے یا باسطو کے ذریعے اللہ پاک سے غیب سے اسباب بنوانے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن غیبی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ہمیں سکھائے گا کہ غیب سے اسباب کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا تیر بہدف ہے، اتنا مستند ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس عمل کو اگر آپ لوگوں نے آج بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ والوں یہ آل ان ون وظیفہ ہے، یہ ایک چیز کے لیے عمل نہیں کہ یہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ ایک چیز میں فائدہ دے گی تو دوسری چیز میں نقصان دے گی۔ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ والوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، اس کا تکرار کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ پر رحم و کرم جاری فرمائے گا اور آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کر دے گا۔ اللہ والوں ہمارے مسئلے پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع و عریض ہو جائے، رزق میں آسانیاں ہو جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ نے یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے بس اس کو ذرا ملاحظہ کریں کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یہ 2 بار ہو گیا، یا باسطو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا باسطو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آپ لوگوں نے یا باسطو کو پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس چینی پر دم کرنا ہے، اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اللہ والوں جب دم کر لیں تو پھر اس کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہوں، ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان سے ہی وظیفہ کرنا پڑے گا۔ اور آپ لوگوں نے اگر پورے دھیان سے وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے کوشش کریں اول آخر میں سے 11 بار پڑھیں، میری آپ کو یہی رائے ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ جس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیں کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں۔ تو اللہ والوں پھر آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے ذرا اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے اس چینی کا کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چینی کو صدقہ کر دیں۔ کوئی غریب ہو آپ کے پاس تو اس غریب کو آپ لوگ دے دیں تو آپ کا یہ صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ارد گرد میں غریب نہیں تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ چیٹیاں جہاں زیادہ ہوں، ویسے قبرستان میں زیادہ تر حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ کسی قبرستان میں اس چینی کو ڈال دیں۔ تو لہٰذا وہاں پر جو کیڑے مکوڑے ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، وہ اس چینی کو کھا لیں گے۔ یا پھر اپنی چھت پہ، دیکھیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی چھت کے اوپر آپ لوگ اس چینی کو ڈال دیں۔ جب چھت پر آپ لوگ چینی ڈالیں گے تو چرند پرند ان چینیوں کو چگ لیں گے، تو اللہ والوں آٹومیٹک صدقہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر کے اوپر سے صدقہ ہوگا، آپ کے گھر کے اوپر سے چیل کوے کھا کے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل عمل ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔